ہے، یہاں تو شاید اس کی ضرورت نہ ہو کہ مولانا صلہ رحمی اپنی جگہ، رشتہ دار اتنے فعل حرام اور گناہ کرتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کرنے جاتے ہیں، گناہ کبیرہ خرید کے واپس آتے ہیں۔ مثلا صلہ رحمی میں یہ ہے نا کہ اس کے ہاں شادی ہو تو شادی اٹینڈ کرو۔ ہم نے اپنے آپ کو اب تک حرام سے بچایا، شادی حرام ہو رہی ہے، اب تو وہاں میوزک بھی ہوتی ہے، وہاں سانگز بھی ہوتے ہیں، وہاں ڈانسنگ بھی ہوتی ہے، وہاں یہ ساری چیزیں۔ سوال یہ ہے کہ آج 8ویں امام کی شہادت کی رات میں نے شادی کی بات کیوں چھیڑ؟ کیونکہ امام جس سٹی میں گئے تھے وہاں یہ سارے گناہ ہو رہے تھے، تو یہ بات مجلس کے آخر میں جا کے کنیکٹ کرے گی۔ لیکن اپنی جگہ یہ خود بھی ایک میسج کہا کہ صلہ رحمی کرنے جائیں، شادی میں شرکت، ایک واجب کریں گے، 5 حرام خرید کے واپس آئیں گے۔ ہم نے اپنے بچے کو اب تک ہر حرام سے بچایا ہے، لیکن بھائی کے یہاں برتھ ڈے پارٹی ہے اس کے بیٹے کی، نہیں بھیجیں اپنے بچے کو تو یہ صلہ رحمی ختم ہو گئی، اور اگر بھیجیں تو ہمارے گھر میں کبھی گانا نہیں سنا، وہاں گانا سنے گا ہمارا بچہ۔ ہمارے گھر میں کبھی حرام نہیں کھایا، وہاں حرام برگر کھلایا جائے گا اس کو۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واجب کرنے جائیں تو وہ حرام ہو جاتا، وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ واجب ہاتھ سے نکل جاتا۔ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں امام نے ایک ایسا جملہ کہا جس پہ میرا پورا اشرا ہوتا ہے، بلکہ ابھی میں شاید، اب میں بھول گیا، شاید لندن میں اشرا اسی پہ پڑھ کے آیا ہوں، یا شاید اس سے پہلے، کہ جب ایک راوی نے بہت پریشان ہو کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا وہ قیامت کے دن جو پل صراط ہے ہم اسے کیسے کراس کریں گے، بال سے زیادہ باریک، تھنر دین ہیئر، آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار یعنی وہ ایج جو ہوتی ہے اس سے زیادہ شارپ، کیسے کراس کریں گے؟ تو آپ کو حدیث یاد ہے نا، میں نے بھی کئی بار پڑھی اور علماء تو پڑھتے ہی رہتے۔ امام نے جواب دیا، تم پریشان ہو رہے ہو قیامت کے پل صراط سے، اور جو دنیا میں روزانہ اس پل صراط سے گزر رہے ہو اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچ رہے؟ یہ بھی بال سے زیادہ باریک پل ہے، یہ بھی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ بھی آگ سے زیادہ گرم۔ مولا کون سا پل؟ کہا کہ اسلام پہ عمل کرنا۔ پہلی دوسری مجلس کا